میری ساس بہت ہی اوپر خیال تھی۔ میں جیسے ہی ساس کے سامنے گیا تو ساس نے مجھے گلے لگا لیا۔ شادی کے بعد پہلا دن میں اپنے سسرال کے گھر گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اتنی خوبصورت ہوگی۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے لگایا تو اس کے اوپری جسم نے میرے جسم کو چھوا تو مجھے اچھا سا لگا۔ فوراً ہی بیٹھ گیا کیونکہ میرے لیے برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے اب سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے بارے میں، جیسے ان کو پتہ تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیٹھ گیا، میری ساس نے کہا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری ساس اتنی اوپر خیال ہے۔ مجھے اپنے پاس بٹھا کر وہاں اسی وقت جیسے ہی میرے اوپر ہاتھ رکھا مجھے بہت عجیب سا لگا۔ سبحان اللہ، اسی وقت میری بیوی پاس آ کر کھڑ گئی، کیونکہ میری ساس اور میری بیوی پہلے بھی کافی دفعہ ایسا کام کر چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ میری ساس اور میری بیوی کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا تھا تم ساس سے بات کرو اور چائے بنا کر لاتی ہوں، کیونکہ میرے سسر جو کہ دبئی میں رہتے تھے، یہاں میری ساس اور میری بیوی اکیلے رہتے تھے۔ اب تو صنم شادی مجھ سے کر چکی تھی، ہم شادی کے بعد پہلی بار آئے تھے۔ صنم اب تو چائے بنانے چلی گئی اور میری ساس نے جیسے ہی مجھ سے بات کرنا شروع کی تو مجھے ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کا جمائی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر میری ساس نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، آج کے دور میں یہ سب چلتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صنم کو اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے فوراً ہی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں وہاں سے دور ہونے لگا تو میری ساس نے کہا کہ تم دور کیوں ہو رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ صنم اور میرے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم پہلے بھی ایسی بات کر لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے صنم اور میں ایک ہی بیڈ پر اکثر سوتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اکثر کھیل کھیلتی تھی، اس لیے صنم کو ایسا کرنے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ میری ساس نے کہا کہ جو بھی ہے تم ڈرو مت، جو لب بھی صنم آ جائے چاہو تو صنم سے اس بارے میں پوچھ بھی لینا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، آخر یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ شادی کے بعد پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا۔ شادی کی رات تو صنم اور میرے بیچ کافی باتیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میری ساس جو کہ کافی خوبصورت تھی اور اس کو ابھرتے ہوئے جسم نے مجھے خود کو پاگل کر دیا تھا۔ میں نے زیادہ اپنے اوپر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میری ساس نے فوراً ہی مجھے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہاں سے اب میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اتنے میں صنم بھی آ گئی۔ صنم نے کہا کہ ساس اور داماد میں کافی گپ شپ ہو رہی ہے۔ صنم کو اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا کہ میری ساس اس وقت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہ اب کافی حد تک اس کام کے لیے تیار تھی اور صرف اسی وقت پاس بیٹھی تھی اور چائے پینے لگی تھی اور ہماری چائے ٹیبل پر رکھ دی۔ صنم اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ صنم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک ساتھ فری، یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ جو کچھ بھی ہے میں صرف اور صرف تمہارا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر صنم نے کہا کہ میری ماں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں میں پہلے بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ پاپا کافی عرصے سے دبئی میں ہیں، یعنی ہم پہلے بھی پیار کر لیتے تھے اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا پیار نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے فلم دیکھی جس میں ساس بیٹی دونوں مل کر اپنے شوہر اور اس کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ کر رہی ہوں۔ صنم نے کہا کہ یہ میری ایک دوست ہے اور تمہاری نظر میں یہ میری ماں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہماری دوست ہے، یہ جو بھی چاہتی ہیں تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ صنم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر میں شور مچاؤں گی کہ میری ماں کے ساتھ تم نے زبردستی کی اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ میں نے کہا صنم یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اپنے ساس کے ساتھ برا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے میں اب بہت ہی زیادہ کام خراب ہونے لگا تھا۔ اس نے کہا جو بھی ہے اب میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، آج تم نے مجھے مکمل طور پر سکون نہ دیا، میرے ساتھ مکمل طور پر نہ کھلا تو بہت برا ہوگا۔ میری بیٹی صنم بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، پھر اسے طلاق دے دو۔ یہ بات سن کر میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ اب دونوں کے ساتھ آج مکمل طور پر تمہیں کھیلنا پڑے گا۔ اور اسی وقت چائے کے ساتھ اس نے مجھے ایک میڈیسن دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈیسن ہے جس سے تم اچھی طرح سے کھیل پاؤ گے، اور بہت زیادہ حیران تھا
کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس نے مجھے آخر کار میڈیسن دی اور کہا کہ اس کو کھا لو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ تمہیں سکون دے گی۔ میں بھی بہت زیادہ حیران ہو بھی تھا، لیکن مجھے اس بات کی دل میں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آج میں کافی انجوائے کروں گا۔ مگر ساس رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ میں نے پورا وقت گزارا تھا، لیکن اب یہ وقت عجیب میرے سامنے ہونے جا رہا تھا۔ اب مجھے جو میڈیسن دی جا رہی تھی اس سے میں پوری طرح سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا تھا، کھیلنے کے قابل ہو چکا تھا، اتنا پیشاب آنے لگا تھا اور ایک اچھا کھانا کھایا۔ پھر ہم سب ایک بیڈ پر چلے گئے، میری بیوی بھی میرے پاس تھی اور میرے سر پر میری بیوی میرے ساس کو کہتی ہے کہ میں تو کافی حد تک اچھی طرح سے کھیل چکی ہوں، اس لیے میں آپ کا حق نہیں رکھنا چاہتی، آج اس پر آپ کا حق ہے اور پہلا میچ آپ کھیل سکتی ہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ صنم تم بہت ہی اچھی دوست ہو جو میرا حق مجھے دے رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پاس بیٹھی ہوں، تم دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں اب بہت ہی زیادہ پریشان میں تھا۔ شاید یہ عجیب ان کے لیے نہیں تھا، سنم پاس بیٹھی رہی تھی اور جو کچھ بھی تھا اب یہ سب کچھ میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کافی اچھا کھیل رہی تھی، مجھے کافی سکون اور راحت مل رہا تھا۔ اس طرح تو شاید میں نے فلموں میں ہی صرف دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے ساتھ کافی حد تک اچھا کھیل چکی تھی اور انہیں کافی تجربہ تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو میرے ساتھ اچھی طرح سے کھیلو۔ جب میں کھیلنے لگا تو مجھے کیا پتا تھا کہ آج کی میڈیسن کی وجہ سے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو کافی اچھا لگ رہا تھا، وہ کافی اس کھیل کو انجوائے کر رہے تھے، اس سے کافی سکون اور راحت مل رہا تھا۔ میں ابھی تک نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ میچ میرے لیے بڑا زیادہ چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ تو بہت برا ہو رہا تھا۔ اسی وقت سنم نے کہا کہ اب تم بیٹھ جاؤ، میں خود کھیلوں گی، اور اس کے بعد میری وائف نے خود کھیلنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بہت ہی برا ہونے جا رہا تھا، ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میڈیسن کی وجہ سے میری طبیعت بہت ہی عجیب ہو چکی تھی، میں بہت تھک چکا تھا، پوری رات کافی اچھی طرح سے کھیل پایا تھا۔ میچ کھیلتے ہی انہیں کافی سکون ملا، لیکن میرے بدن میں عجیب سی تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی اور میری ساس نے پوری رات مجھ سے کافی اچھا کھیل کھیلا، رات سنم نے محبت بھری باتیں کی، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ میری زندگی کی ایک عجیب رات ہونے والی تھی۔ اس کے بعد میں مکمل طور پر بیمار ہو چکا تھا، جو کہ میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، کیونکہ رات کو کئی بار انہوں نے میرے ساتھ رومانس کیا، جس وجہ سے میرے جسم میں طاقت ہی نہیں تھی، میں اب چل بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل لے کر چھوڑ دیا، وہاں سے اب علاج میرا ہو رہا تھا۔ اب شاید میری بیٹی کو مطمئن کرنے کے قابل نہیں، اس لیے تو ہمیں اب میری بیٹی کو ڈیورس دے دو۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ساس اور سنم شاید ایسا ہی کھیل کھیلتی تھی۔ انہوں نے شادی کی اور پھر شادی کے کچھ دیر بعد انہوں نے وہ اس سے طلاق لے لی، اور مجھ سے شاید اب سنم دور ہو چکی تھی، لیکن وہ رات آج تک مجھے نہیں بھولی، کیونکہ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ میری زندگی میں ایک عجیب طوفان آیا تھا جس نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، توبہ کی، کیونکہ مجھ میں ان لوگوں سے بچ کر دور رہنا تھا۔